أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ آیت نمبر 83. سب سے پہلے آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، تو ہم کو بھی گواہی دینے والوں میں لکھ دے. عزیزان محترم، جنہیں زندگی کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، جنہیں زندگی کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، ان کے جینے کا سلیقہ ہی جدا ہوتا ہے. دنیاوی زندگی صرف ایک سفر کے مانند ہے، ٹریول کر رہے ہیں اور منزل آخرت ہے. تو اس سفر کو کس سلیقے سے گزارا جائے؟ سفر کے تقاضے کیا ہیں، ریکوائرمنٹس کیا ہیں، سفر کے ضرورتیں کیا ہیں، سفر میں کون کون سی چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں، منزل پر جانے کے بعد آرام پہنچانے والی ہوتی ہیں. سفر کی آسانیاں کیا ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے. سفر میں رکاوٹ بننے والی چیزوں کے تعلق سے حفاظت کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. سفر امن والا کیسا ہوتا ہے، اور سفر میں ڈر خوف کہاں کہاں پیش آتا ہے. سفر کی دشواری کو بھی گہرائی کے ساتھ غور کریں، اور سفر کہاں پر خوشگوار ہوتا ہے، کیسے گزارے تو خوشگوار ہوتا ہے، یہ جاننا ہے. تو یہ رمضان المبارک کا پاکیزہ متبرک مقدس مہینہ، تھوڑے سے دن 29 یا 30 دن، یہ ٹرینر ہے، یہ پلانر ہے. میں بتا رہا ہے کہ اس سفر کو سلیقے سے کیسے گزارے، ضرورتیں کیا ہو، رکاوٹیں کون سی بنیں گی، آسانیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ گھر سے ایک مسافر چلا جس کے کچھ ارمان تھے، کچھ قدم آگے چلا، راستے میں قبرستان تھے، قبرستان میں ایک ہڈی ملی جس کے کچھ بیان تھے. اے مسافر سنبھل کے چل، ہم بھی کبھی انسان تھے. تو یہ سفر کی بات ہے. یقیناً اس عارضی دنیاوی سفر میں آخرت کے دائمی بے خوفی کو، امن کو، سکون کو کیسے پایا جائے، اس کے لیے محنت جتن ہارڈ ورکنگ یہیں پر، یہی شارٹ ڈوریشن میں 60 70 80 برس کے یہی عرصے میں سب محنتیں کر لینا ہے سفر کو آسان بنانے کے لیے، سفر کی ضرورتیں اکٹھا کرنے کے لیے، سفر کو خوشگوار بنانے کے لیے. اور اس سفر کو ڈر ڈر کر
خوف سے رو رو کر بچ بچا کر خوف الہی کے ساتھ گزارنے کا نام ہی تقویٰ ہے. اور رمضان المبارک یہی سکھا رہا ہے کہ ایک مومن بندہ ٹریول تو کر رہا ہے، لیکن ٹریول میں کون کون سی چیزیں اسراف میں آتی ہے، کون کون سی چیزیں ضروری ہے، اس کو لحاظ رکھنا ہے. تو یقیناً یہ ڈر اور خوف الہی آدمی کو دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے کپ کپانے پر مجبور کرتا ہے، آنسو بہانے پر مجبور کرتا ہے، لیکن ہمیشہ کے گھر میں ریلیف، پیسفل، امن، نعمتیں، انعامات، اللہ نے ایسی بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں نہ کسی انسان کی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان نعمتوں کے تعلق سے گزرتا ہے. یہاں اگر تھوڑی سی فیسلٹی مل رہی ہے، دنیا میں آرام مل رہا ہے، راحتیں مل رہی ہیں، کتنا لپک لپک کے جاتا ہے انسان، کیا کیا کرتا ہے، کتنی محنتیں کرتا ہے. آرام مل رہا ہے، لگژری لائف ہے، سکون ہے، سب چیز وقت پر ہو رہا ہے. تو آخرت کے تعلق سے کتنا حساس ہونا چاہیے، کتنی محنت. تو خوف ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی ڈیپ فیلنگ کا نام خوف ہے جو خود بخود اندر سے اس چیز کو نکالتی ہے جو کائنات میں سب سے بھاری بن جانے والی چیز ہو جاتی ہے. وہ ہے آنسو کے ڈراپ. آنسو، خطرے، وہ ڈراپ پوری کائنات پر بھاری پڑ جاتے ہیں. تو لیکن فیلنگ بڑے اچھے ہونی چاہیے. طبرانی میں حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 1003 اور الترغیب والترہیب میں آئی ہے حدیث نمبر 1923. حضرت معاویہ بن جیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، 3 آنکھیں ایسی ہیں، 3 آنکھیں ایسی ہیں جو دوزخ کو نہیں دیکھیں گی. اللہ کے نبی میرے پیارے مصطفیٰ فرما رہے ہیں 3 آنکھیں نہیں دیکھیں گی. کون سی؟ نمبر 1 عین حسرت فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جاگنے والی ہو، پہرا دینے والی ہو، جاگ جاگ کر اللہ کو منانے والی ہو، وہ دوزخ کی آنکھ کو نہیں دیکھے گی. دوسری وہ عین بکت من خشیت اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو دوزخ کو نہیں دیکھے گی وہ ہے اللہ کے ڈر اور خوف سے رونے والی. اور تیسری وہ آنکھ ہے وہ عین عزت عن محارم اللہ، تیسری وہ آنکھ ہے جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی. تو یہ 3 چیزیں ایسی ہے. اس میں ایک ہے اللہ کے خوف سے، ڈر سے رونے والی آنکھ. تو یقیناً یہ رمضان المبارک کی عبادتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ اس دنیاوی سفر کو، عارضی سفر کو کتنے سلیقے کے ساتھ گزارے، کتنی دیانتداری، ایمانداری کے ساتھ، لائلٹی کے ساتھ گزارے، تاکہ اللہ کے پاس جانے کے پاس، وہاں جانے کے بعد وہ نعمتیں ملیں جن کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. عزیزان محترم، ڈر اور خوف کی خوبی اور کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جب ڈر بہت ہی گہرائی کے ساتھ ہو، خوف اللہ کا بہت زیادہ ہو، آخرت کی حساب و کتاب کا ہو، تو فوری آنکھیں ابلنے لگ جاتی ہیں. یہ ڈر اور خوف کی خوبی ہے. اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کون سا اندر فلٹر لگایا ہے، آنسو کا ٹینکر لگایا ہے، کچھ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ جب فیلنگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، آنسو کی شکل میں باہر نکلتے ہیں، تو وہ آنسو اعمال کے ترازو میں جب ڈالے جائیں گے، نیکیاں کم ہیں تو احادیث شریفہ کے لب لباب سے یہ نکلتے ہیں کہ وہ خطرے جو خوف خدا سے، اللہ کے ڈر سے نکلے تھے، نام اعمال کو اتنے بھاری کر دیں گے، کائنات کی پوری کائنات بھی اگر اس میں آ جائے تب بھی وہ
سما نہ سکے، لیکن وہ آنسو کے خطرے وہ کمال دکھتے. اور آنسو کا کمال یہ ہے کہ نکلتا باہر ہے، صفائی اندر کر دیتا ہے، پورے اندر صاف ستھرا کر دیتا ہے، باطن کو صاف کر دیتا ہے، چمکا دیتا ہے، اس در کو، اس گھر کو چمکا دیتا ہے جس میں اللہ آنا چاہتا ہے. جتنا یہ در، یہ گھر پاک ہوگا وہ رب پاک آ جائے گا. اس میں میل کچیل، اس میں کینہ کپٹ، مکر، فریب، ریاکاری، دھوکہ، دنیا داری، دنیا پرستی، عیاشی، جو جو چیزیں خرافات بھرے رہیں گے، پاک تو کبھی آنے کا تصور بھی نہ کیجیے. تو الغرض ایک اور حدیث میں بیہقی کی رکھتا ہوں، حدیث نمبر 810 810 اور الترغیب و ترہیب میں آئی ہے، حدیث نمبر 5043 5043. حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا. دیکھیے، جہاں پر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے اور کنیکشن، اٹیچمنٹ اللہ سے بڑا تیزی کے ساتھ جڑتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ حدیث شریف سے معلوم ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو مخاطب فرما رہے ہیں. اس پر خطاب کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب خطاب فرما رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہی ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اور وہ شخص اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب بات ہو رہی ہے تو سوچے ملائکہ خود رو دینا چاہیے. وہ شخص بھی رو دیا، وہ بیٹھا ہوا شخص رو دیا، زار و خطار رونے لگا. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرمائے ہیں ذرا غور سے سنیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن سے گناہ پہاڑ کے برابر ہیں، جن کے گناہ پہاڑ کے برابر سرزد ہو گئے ہیں، تو انہیں بھی اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخش دیتا. کیوں؟ ایک شخص کی وجہ سے کیوں؟ ارے آگے اور سنیے میرے پیارے آقا کیا فرماتے ہیں. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ فرشتے بھی اس رونے والے کے ساتھ رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما. سبحان اللہ، یعنی جو رو نہیں رہے ہیں ان کے حق میں بھی رونے والے کی شفاعت قبول فرما. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بات جب اثر کرتی ہے، اللہ کا کلام ہو یا اللہ والوں کا کلام ہو، تو آنسو نکلنا یہ بڑی برکت کی بات ہے، بڑی اللہ کی رحمت کی بات ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا پیارے انداز میں بیان فرما رہے ہیں تو سوچئے کہ یہ آنسو کس قدر جو ہے کمال کرنے والے ہیں. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ گار جب ندامت اور شرمندگی کے آنسو روتا ہے، یعنی گناہ سرزد ہو گیا، نفس کے ورغلانے پر، شیطان کے ورغلانے پر، کسی بھی سبب گناہ ہو گیا، گناہ ہونے کے بعد ریئلائز کر لیا، گناہ کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، توبہ کرا، اللہ کی طرف رجوع کرا، اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کے رونے پر؟ عرش الہی اس طرح کانپتا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کے رونے پر کانپتی ہے. یعنی ایک بچہ جب بلبلاتا ہے، کانپتا ہے، لرزتا ہے، تو ماں سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اس بچے کے پاس، رونے والے بچے کے پاس دوڑتی ہے، چلے جاتی ہے اور اسے اپنے کلیجے سے لگا لیتی ہے. تو رونے کے تعلق سے اتنی بات آئی ہے کہ نقلیات میں آیا ہے کہ دوگانے لیلۃ القدر کی فرض نماز کی ادائیگی کے بعد امامنا و سیدنا میراں سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سجدے میں جا کر جو دعا کی، جو گڑ گڑایا، جو رویا، پونا گھنٹہ رویا ہے امامنا علیہ السلام. اس پون گھنٹے رونے کی وجہ سے پورا مصلی تر ہو گیا تھا. عزیزان محترم،
دل جتنا نرم ہوگا اتنا رونا آئے گا. دیکھیے اگر کسی شخص میں یہ صفت ہے کہ اللہ کی کوئی بات آتی ہے روتا ہے, یا اللہ والوں کی کوئی بات آتی ہے روتا ہے, یا نصیحت کی کوئی بات کر رہا ہے یا سن رہا ہے, تو کم از کم رونے کا انداز اختیار کرتا ہے, چہرہ رونے کا بناتا ہے, تو اس کے ایمان کی بشارت ہے, اس کے ایمان کی گواہی دیجئے کہ واقعی وہ ایمان والا ہے. دل کی سختی ہے جو ان آنکھوں کو, ان چشموں کو, ان بورویل کو سکھا دیتے ہیں, ڈرائی کر دیتے ہیں, دل کی سختی. لیکن رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ, اس مقدس مہینے کی ساری عبادتیں اور رمضان المبارک کے آغاز سے اختتام تک جو دعائیں ہیں, چاہے وہ چاند دیکھنے کی دعا ہو, چاہے وہ تراویح کی تسبیحات ہو, یا دگانے کی تسبیحات ہو, یا پھر روزہ رکھنے, افطار کرنے, روزے کے دوران, نماز میں, تحیۃ الوضو میں جو بھی دعائیں ہیں, آپ گہرائی کے ساتھ دیکھ لیجئے کہ اس میں اگر آدمی نرم دل کے ساتھ, دھڑکتے دل کے ساتھ دعا کرے تو آنسو خود بخود ٹپک جائیں گے, یقیناً ٹپک جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ دل نرم ہو. عزیزان محترم, یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بتا رہا ہے کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں. گناہ جو گناہوں سے معصوم تھے, ایک خطا ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے, ابا آدم سے ہوئی, یہاں پر دنیا میں بھیجے گئے. 200 برس تک شرمندگی سے آسمان کی طرف نہیں دیکھے اور روتے رہے. کسے کہتے ہیں 200 برس؟ آج کل کے 200 برس نہیں, بھاگ جانے والے وہ دور. تو آپ سوچئے, ہم تو گناہ گار ہیں, اور گناہ میں اور نیکی میں دونوں میں بھی خوبی ہے. گناہ کی خوبی یہ ہے, آپ خوبی بولے تو حیرت میں پڑ جائیں گے. گناہ کی خوبی یہ ہے کہ اس کا مزہ, ٹیسٹ بڑا جلدی, آسانی سے, فوری اویلیبل, جلدی مل جاتا ہے. لیکن جو گناہ کا مزہ ہے, لذت ہے, ٹیسٹ ہے, وہ نقلی, وہ جعلی ہے. لیکن جو نیکی ہے, اور گناہ میں دوہرا عذاب ملتا ہے. ایک تو ایک کہ گناہ سرزد کر دیے, پھر گناہ پر ڈھیٹ ہے. لیکن نیکی, حقیقی لطف, حقیقی ٹیسٹ کس میں ہے؟ پلیجر کس میں ہے؟ نیکیوں میں, اچھائیوں میں, خوبیوں میں. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ وہی تو ٹرینڈ کر رہا ہے مجھے, آپ کو, سب کو, کہ رمضان المبارک میں نیک بن جاؤ, گناہوں سے بچ جاؤ, نیکیوں کو اختیار کرو زیادہ سے زیادہ. تو نقلی لذتوں میں مبتلا ہو کر سابقہ قوموں نے جو ہلاکت سے دوچار ہو گئے, برباد ہو گئے, ان کی ہسٹری سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے. پورے کا پورا قرآن پاک مٹنے والی لذتوں میں پڑ گئے, عارضی لذتوں میں, جعلی نقلی لذتوں میں پڑ گئے. لیکن قرآن پاک وہ حقیقی لطف کو, وہ لذت کو, وہ پلیجر کو بھی کھول کھول کر بیان کرتا ہے قرآن پاک میں ہزاروں جگہ پر. جو اس عارضی دنیا کی لذتوں کو ٹھکرا کر آخرت کی لذتوں کو, وہاں کے پلیجر کو, نیکیوں کو اختیار کر کے جو اہمیت دیے, اللہ نے انہیں کیا مرتبے دینے والا ہے, کیا مقامات دینے والا ہے, کون سی نعمتیں, کون سی برکتیں, کون سی رحمتیں عطا کرنے والا ہے, اس سے بھی قرآن پاک بھرا پڑا ہے. لہٰذا جاگو میرے بھائیو, جاگو, ابھی وقت ہے, ابھی سانسیں ہیں, ابھی ہم قبرستان میں خبر میں نہیں گئے ہیں, ابھی بچے ہوئے ہیں. اور اس کے حساب سے ہمیں جائزہ لینا ہے, اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے, اور اندازہ کرنا ہے کہ ہمیں جب قیامت کے دن اللہ کے روبرو پیش ہوں تو گناہوں سے بچنے والے اور نیکیوں کو اختیار کرنے والے, تیرے خوف سے رونے والوں میں ہمارا شمار ہو. تو جب ہی ہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے زمرے میں آنے کے امکانات ہیں. یعنی قیامت کے دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا, نہ ان پر کوئی رنج و علم طاری ہوگا, ان لوگوں میں آئیں گے. تو رمضان المبارک کی یہ مقدس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اسے تو قبولیت عطا فرما, اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی کے اس سفر کو صحیح معنوں میں گزارتے ہوئے خرافات سے, گناہوں سے
رکاوٹوں سے دشواریوں سے بچتے ہوئے آخرت کی طرف اپنی حقیقی منزل کی طرف آسانیوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ برکتوں کے ساتھ فضیلتوں کے ساتھ اور تیری مخلصانہ عبادتوں کو بجا لاتے ہوئے گزار دے تاکہ ہم دنیا اور آخرت ہر دو جگہ سرخ رو ہو جائے ہمارا منہ اجالے میں رہ جائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین